انتظامی تقسیم نہیں تھی، لسانی تقسیم تھی. ہم نے پورے پاکستان میں جا کے اپنے مقدمے لڑے. ہاں ایک لسان سے ہمارا بھی تعلق ہے، لیکن سندھ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے، تو حکمران بھی کثیر اللسانی ہونے چاہیے تھے نا میرے بھائی. سب بستے ہیں نا یہاں پر. صرف کراچی جس کی آبادی میں ابھی 1.5 کروڑ لوگ کم گنے گئے ہیں، تو آپ بتائیے کیا آبادی کے لحاظ سے اقتدار میں بھی باقی لسانی اکائیوں کا کوئی حصہ بچا ہے؟ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے، پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی عدالت سے، پاکستان کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، جو سلوک 50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں میں ہوا ہے، پاکستان کے کسی حصے میں ہوا ہے؟ آپ حق کے لیے آواز، اپنے حق کے لیے، اپنے ساتھ نہ ہونے والی ناانصافی کے خلاف ہر آواز کو آپ غداری قرار دے دیتے ہیں. اور یہ آج اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ کوئی ایسا اب تک مطالبہ نہیں ہے جو آئین سے متصادم ہو. کوئی ایک لفظ ایم کیو ایم کا نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہو. ایک آواز لگی تھی تو ایم کیو ایم نے تاریخ رقم کی تھی، اپنے بانی لیڈر کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا. پہلے پاکستان، بعد میں ایم کیو ایم. میں کوئی ابھی دیگر لیڈروں کی جانب سے، ورنہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی پاکستان کی تقسیم کا نعرہ ہے. اور یہ جو قرارداد ہے سندھو دیش کے خواب کو زندہ رکھنے کی قرارداد. سندھ کو ایک صوبے کے لحاظ سے ہم سب نے قبول کیا ہوا ہے. قبول کیا ہوا ہے، ذرا مائنس کر دیں ہمیں. آپ نے جو 72 سال پہلے کوٹا لگایا تھا، اگر ہم پلٹ کے یہ دیکھتے کہ اس کوٹے سے ایک بھی غریب ہاری کے بچے کو میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج میں پڑھتا دیکھتے تو ہم کہتے چلو ہماری قربانی کسی قابل آئی ہے. آپ نے اس کوٹے کے ذریعے جاگیردارانہ نظام کو پاکستان میں، آج سندھ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے. کس کی وجہ سے؟ اس شہر کی وجہ سے. لیکن پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 4 میں سے 3 صوبوں میں غربت کم ہوئی ہے. کہیں غربت بڑھی ہے تو سندھ میں بڑھی ہے. کہیں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں تو سندھ میں ہیں. تو بھائی جو آپ کو 22,000 ارب ملے یا 30,000 ارب ملے اتنے عرصے میں مستقل، کہاں سے ملے؟ نیشنل فائنانس کمیشن سے ملے، جس میں اگر آپ قومی خزانے میں کراچی کا رول کم بھی کر دیں تو 50% تو ہوگا نا. تو 30,000 ارب میں سے 15,000 ارب کراچی کے، باقی وفاق کے ہوں گے. سندھ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی عیاشی کا سامان تو مہیا نہیں کیا جا رہا. چلے آپ کراچی نہیں، لاڑکانہ دکھا دیتے ہمیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ آئین جو ایک زندہ دستاویز ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی، انصاف کی فراہمی اور پاکستان میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کے حقوق کے تحفظ کا قسم کھاتے ہیں. ویسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہاں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اس 5 سال بعد یہ واحد ایم کیو ایم ہے جس نے 10 سال کے بجائے 5 سال بعد وہ کرایا تھا، سینسس کرایا تھا، دوبارہ کرایا جائے. اور میں ریاست سے خاص طور پہ افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، اپنی نگرانی میں کرائیں. سندھ کا مقدر بدل جائے گا. سندھ کے شہری علاقے، سندھ کی آبادی کا 60% ہے جو کماتے ہیں، ان کو احساس ہے. یہ پورے شہری سندھ نہیں، دیہی سندھ کی ایک ایک ضرورت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں.
پاکستان کی تاریخ سن 47 سے شروع ہوتی ہے. باقی تمام پاکستان کے علاقوں کی 6000 7000 سال کوئی اپنے حقوق کے لیے 5000 سال کی تاریخ کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے. جو سندھی مسلمان ہیں وہ پہلے کے آئے ہوں گے, ان سے پہلے بھی کوئی رہتا تھا. اس سندھ دھرتی کا نعرہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے خلاف جو آئے ہیں پہلے سندھ میں, ان کے خلاف سندھ کے ہندوؤں نے لگایا تھا, دھرتی ماں کا نعرہ. تو پاکستان کا آرٹیکل 239 کا 4 صوبے, بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے, امکان رکھا ہے, اس کا طریقہ رکھا ہے. یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر, اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, ایوانوں میں جا رہے ہیں. یہ اس کے خلاف قرار ریولوشن آئی ہے. یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں, پاکستان کے آئین, پاکستان کی ریاست, پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف. یعنی آپ آئین کا تقاضا کریں, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور بھائی بات آگے بڑھے گی. یہ جو اب تک آئین میں ہے کہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ ان میں مزید صوبے بننے نہیں, یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ آئین کی روح سے یہ مطابقت نہیں رکھتا ہے. تو بھائی چلے 248(6) پہ بات کرتے ہیں, جو یہ اجازت دیتا ہے وزیر اعظم کو, جو یہ وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہو. اور اس سے غیر معمولی صورتحال کیا ہوگی کہ وہ شہر جو پاکستان کو پالتا ہے 2008 میں دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہو, اور آج 17 سال بعد 4 بدترین رہائش کے قابل شہروں میں شمار ہوتا ہو. تو اس میں ہمارا قصور ہے؟ MQM نے جب پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی جمہوریت کو ہماری شدید ترین ضرورت تھی 26ویں ترمیم میں, تو کیا مانگا ہے ہم نے اپنے لیے؟ وسائل مانگے, اقتدار مانگا ہے, کیبنٹ میں اپنے لیے سیٹیں مانگی ہیں, یا پورے پاکستان کے عوام ایک ایک گوٹ میں, ایک ایک دیہات میں, ہر شہر میں بسنے والے ایک ایک آدمی کے گھروں تک پینے کے پانی کے بنیادی حق کے لیے بات کی ہے؟ نکاسیاب کی بات کی ہے, ان کی حکمرانی کی بات کی ہے. 144 آرٹیکل 140 آئین کا حصہ ہے. کون خلاف ہے اس کے؟ اور MQM یہ مطالبہ کب کر رہی تھی؟ جس کا ایک کونسلر پورے پاکستان میں نہیں ہے. یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں. ہم 140 ہے, میئر ہمارا ہے کراچی کا, حیدرآباد کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی پوچھے جو تم اپنے میئر کو اختیار نہیں دے رہے ہو. آج ان کی وجہ سے پاکستان دنیا کے بدترین جاگیردارانہ نظام کا شکار اور شکنجے میں پھنسا ہوا ملک ہے. میں پھر یہ سوال رکھ رہا ہوں, آئینی مطالبے, ایوان میں قراردادیں, عدالتوں میں مقدمے, اور وہ مقدمے بھی جو جیت چکے ہیں. 140 کا مقدمہ جب ایوانوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا تو عدالتوں سے یہ MQM یہ جیت کے آئی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک تحفہ لے کے آئی ہے. تو جناب آپ کے نظر میں اگر پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی کوئی وقت نہیں ہے تو آپ کی بھی ہماری نظر میں پھر آپ کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. اور اگر پاکستان کا آئین, یہ والا آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم پہ دھرنے دیں, سڑکوں پہ آئیں, آج اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لے کر عدالتوں میں گئے ہیں, ایوانوں میں بات کی ہے, قانون سازی کی ہے, لوگ ہمیں 18ویں ترمیم کا تانا دیتے ہیں,
ہمارے بغیر بھی ترمیم منظور ہو جاتی. 140 ڈلوایا اسی لیے تھا, اس گناہ میں شریکی اس لیے ہوئے تھے کہ پاکستان کی عوام کو, کیا اس میں کوئی کراچی اسپیسیفک بات کی گئی تھی؟ تو بھائی آپ کو اتنے برے لگ رہے ہیں تو آپ نام تبدیل کرنا شروع کریں. سندھ پولیس کا نام سندھی پولیس رکھ دیں, آپ سندھ سیکریٹریٹ کا نام سندھی سیکریٹریٹ رکھ دیں. یہاں کے پختونوں کو, یہاں کے پنجابیوں کو, یہاں کے مہاجروں کو, یہاں کے بلوچوں کو, یہاں کے سرائکیوں کو, سب کو آپ بتا دیں کہ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے یہاں پر. آپ کے حقوق کے لیے کوئی کھڑکی اور دروازے موجود نہیں ہے, کوئی راستہ موجود نہیں ہے. رویہ تو یہی ہے. کراچی آپ کے بغیر زندہ رہ سکتا, آپ کراچی کے بغیر نہیں رہ سکتے جناب. لوٹ کا مال ہے آپ کے لیے. اور جو یہ قرارداد پیش ہوئی ہے یہ پاکستان کی تقسیم کے سازش کے برابر ہے. اس میں سارے عناصر وہی ہیں. اس میں ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھی موجود ہے, الشمس البدر بھی موجود ہے, اور اس میں نیازی بھی موجود ہے. میں کراچی کے عوام سے بات کروں, سندھ کے شہری علاقوں کے عوام سے. آپ جماعت اسلامی سے جا کے پوچھیں گے آپ سندھ دیش میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو صوبے کی بات کر رہے ہیں, اور صوبے کی بات پورے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اگر صوبے بننے سے پاکستان تقسیم نہیں ہوا ہے تو مزید صوبے تقسیم ہونے سے صوبے کیسے تقسیم ہو سکتے ہیں؟ اگر صوبے کی تقسیم سے صوبے تقسیم ہو رہے ہیں تو پھر کراچی کو کس نے تقسیم کیا ہے 7 ڈسٹرکٹ میں؟ لاہور تو 2 لاکھ سے 2 کروڑ تک میں ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کے لیے اس کے خلاف سازش ہوئی ہے, اس کے حق میں ہوا ہے. اور کراچی کو بار بار, اچھا یہ ڈسٹرکٹ بنے کس دور میں؟ صرف ایک ہی دور میں بنے. ہر دور وہ جو پیپلز پارٹی کا تھا اس میں کراچی کی محبت تو بنائے گئے ہوں گے. کیا ملیل لسانی ذہنیت کے ساتھ نہیں بنایا گیا تھا؟ کہ کماڑی اسی ذہنیت کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو بھائی حد ہو گئی ہے. اور وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں جناب عالی, آئین پہ عمل درآمد کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کا تقاضا پورا کرنا آپ کی ذمہ داری لگاتا ہے یہ آئین, کہ جہاں غیر معمولی حالات ہوں, جہاں کی تباہی سے پاکستان کی تباہی براہ راست وابستہ ہو, جہاں کی کمزوری سے پاکستان کی دفاع کی کمزوری براہ راست وابستہ ہو, جہاں کے سلامتی سے پاکستان کی سلامتی براہ راست وابستہ ہو, جہاں کے امن سے پاکستان کا امن براہ راست وابستہ ہو, وہاں کے لیے آرٹیکل ہے پاکستان کے آئین میں 248 سے ریفرینڈم کرانے کا اجازت دیتا ہے. 48 کلاس 6 48 آرٹیکل 48 کا کلاس 6 ہوا ہے نا پہلے بھی ریفرینڈم. کرا دیجیے آپ سندھ کے شہری علاقوں میں. 239 کے چھوڑ. اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں نیا صوبہ چاہیے تو یہ غداری ہو گیا. اب کہیں کوئی غداری تو سڑکوں پہ جواب دیا جائے گا. مرد بنے آئے نا آپ, ہم نے اس برے ترین دور میں شہر نے ٹیکس دینا نہیں چھوڑا ہے. آپ تو ٹیکس دینے کی عادی نہیں ہے. جو لوگ ٹیکس نہ دیتے ہیں وہ حق حکمرانی بھی نہیں رکھتے ہیں. یہ اسمبلی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے, آپ کی تنخواہیں ہمارے پیسے سے چل رہی ہیں, آپ کی عیاشی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے, آپ کی حفاظت ہمارے پیسے سے چل رہی ہے. سندھ پولیس کی تنخواہ یہ شہر دیتا ہے جس کو آپ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. کرپشن ہے جناب. آپ نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے جو آپ کو 50 سال سے ووٹ دے رہے ہیں, اور جن کو نہیں دے رہے وہ غلام آپ کے رہ نہیں سکتے ہیں. آپ کو غلامی سے بچانے والے لوگ ہیں. شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم مکالمے میں یقین رکھتے ہیں, اور کوئی دورہ معیار نہیں ہوگا کہ کراچی کے مستقبل پر اگر گورنر ہاؤس میں کوئی بات ہو رہی ہے اور گورنر نہیں کر رہا ہے, کوئی اور کر رہا ہے, تو آپ اس پہ گورنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیں. جی کریے, ایک ہی قانون رکھیے. پھر پنجاب کے گورنر ہاؤس سے لگنے والے
جی بھٹو کے نعرے میں بھی بات کی جائے شمولیت یہاں ہو رہی ہے. وہ، اور ساتھ میں جو کے پی کے کا گورنر ہاؤس ہے وہ تو ہمیں تو کبھی اعتراض نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیکل نومینیز ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کو قانون میں اور درج کر دیں. پھر صدر مملکت کے یہاں بھی بلاول صاحب کھڑے ہو کے اپنی وہ نہیں دے سکتے تھے. ہم تو گورنر ہاؤس ایز این ایم کیو ایم نہیں جاتے ہیں، اس کراچی شہر کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے جاتے ہیں. تو کوئی اور چیز اب رمضان تک دعاؤں میں لگیں گے، پھر دوا شروع کریں گے. علاج تو کرنا ہے. یہ شہر اگر بیمار رہ گیا تو پاکستان کو صحت کا کوئی بھی اس کے لیے امکان نہیں رہ جائے گا. صحیح. تو اگر کوئی علاج تو تلاش کرنا ہے. اگر آپ نے ہمارے لیے ایوانوں میں جگہ نہیں چھوڑی ہے، عدالتوں کے فیصلے آپ کچرے کے ڈھیروں میں ڈال دیتے ہیں. یہ عیاشی دنیا میں کسی ملک کے حکمران میں نہیں کہ آئین میں درج جس شک کو چاہیں اس پہ عمل کریں، جس شک پہ چاہیں عمل نہ کریں. یہ پورا کا پورا آئین عمل درآمد کے لیے ہے. اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے جناب عالی. ہم پھر عدالت میں جائیں گے. توہین ہوئی ہے سپریم کورٹ کی. کئی سال پہلے ہم نے اس سے 140 کے حق میں پاکستان کے آئین کے اس مقدس دستاویز کے حق میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کئی بار اس کو مجروح بھی کیا ہے. ایک ہم ہے کہ اس کے حق میں ایک مقدمہ جیت کے لائیں. ریاست پاکستان کی ریاست اس پہ عمل درآمد کروائے. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ کوئی عمل نہ ہو. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو عمل کریں. ایم کیو ایم کے کسی مطالبے پہ عمل نہیں کرو. آئین کے آرٹیکل پہ تو کرو. آرٹیکل 187 سپریم کورٹ کے فیصلے میں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. سینسز میں بتائیے، سوال ہے میرے پاکستان کی ضمیر سے. آپ نے تو اپریل کو، کون سا سال تھا، 23 اپریل میں آپ نے کراچی کی آبادی 1,60,000 سے 1,30,00,000 کر دی تھی نا. چورائی تھی. اور کس کے پاس سے برآمد ہوئی ہے؟ ان چوروں کے پر ان چوروں کی FIR کٹوائی جائے، ان کو قومی مجرم قرار دیا جائے. اور جس شہر میں جناب عالی میں احترام کرتا ہوں صدر مملکت کا، جب 2008 میں جب صدر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا صدر کہہ رہا ہے. پھر پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ ہے. اس شہر میں 3.5 پونے 4 کروڑ کے لوگوں کے لیے گندم آتا ہے. پانی جتنا ہے اور جتنا کم ہے. 21 ایسے کرائیٹیریا ہے جس کے پتہ لگتا ہے کہ شہر اب 4 کروڑ تک پہنچ رہا ہے، جو پورے ملک کو پال رہا ہے. پورے پاکستان کی ایک UC نہیں ہے ایسی جس کی نمائندگی شہر میں نہ ہو. یہ پورا پاکستان ہے، منی پاکستان نہیں ہے جناب، جو پاکستان کو کما کے دے رہا ہے، بچا رہا ہے. یہ آج کا کیا بات کر رہی ہے؟ یہاں کی پاکستان کے آئین کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے استحکام کی بات کر رہی ہے، اور انصاف کی بات کر رہی ہے. انصاف ہی امن کی ضمانت ہے. امن انصاف کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے. اور 50 سال سے، اور کراچی کے لوگوں سے میں پھر کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے جا کے حساب لیا جائے. آپ بات کریں، مذاکرے کریں. اس نے سندھو دیش کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. اور یہ بات حافظ نعیم الرحمان بھی کراچی میں آگے بتائیں کہ انہوں نے کس دلیل کی وجہ سے آئین کے ایک آرٹیکل کے خلاف اور اپنی ایک سیٹ پہ، اس کا مقصد آپ کو کچھ مل رہا ہے. آپ شریک جرم ہے اس کراچی کے مقدمے میں جناب، جہاں
اگر ہم ہارتے بھی تو میئر ہمارا ہوتا ہے یہاں سے. 52 یعنی کہ ایک فیصل آباد کے برابر کا شہر غائب ہے کراچی میں, اور آپ ایسے بے شرم بے غیرت لوگ ہیں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اب آپ کا جب آپ سے مجھے ہمیں پتا آپ سے وعدہ کر لیا گیا تھا اس شہر کی میئر کی, اب نہیں بنے ہیں تو سہولتیں لے رہے ہیں. اس شہر کی حالت میں آپ کا کتنا حصہ ہے حافظ نعیم الرحمان آ کے بتائیں. یہ شہر جس حالت میں ہے کتنے پرسنٹ یو سی آپ کے پاس ہے, اس کا حساب کتاب دیں آگے. اور پھر پی ٹی آئی بتائے, کراچی میں رہنے والے, کراچی کی دشمنی کا شکار پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے جواب دیں. انہوں نے یہ کیا کیا ہے, کل کراچی کے خلاف ووٹ دیا ہے, کراچی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, کراچی کو للکارا ہے انہوں نے, سندھ کے شہری علاقوں کو, اور پاکستان کے آئین کو للکارا ہے, پاکستان کے جہاں جہاں پر صوبے بننے کا ہے. اور پیپلز پارٹی کی منافقت کے بارے میں کون بات کرے گا؟ جو پنجاب میں بیٹھ کر صوبے بنانے کی بات کرتی ہے, سرائکی صوبے کی, جو پنجاب میں بیٹھ کر آرٹیکل 140 کی بات کرتی ہے, تو سندھ دوسرا ملک ہے میرے بھائی. اگر تمہارے دماغ میں بھی تو ہمارے ہوتے ہوئے ہونا نہیں ہے جناب عالی, تو آپ یہ بات کر لیں اور ڈرائیں نہیں ہمیں, نام چینج کر, ڈرائیں نہیں ہمیں. ہجرتیں ایسے نہیں ہوتی پھر دو طرفہ بھی ہو جاتی ہیں, فسادات سے ڈرائیں نہیں. آپ کو پتا ہے غیرت مند لوگ ہیں, پاکستان کی محبت میں, شرافت میں اور وفا کی مجبوریوں کے تحت اس ملک میں 77 سال سے رہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ نے جس میں ذکر کیا کہ ابھی گفتگو بغاز تھوڑا سا اگر سب آپ سب ٹھیک ہے, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ مکالمے کا ذکر کر رہے ہیں مخالفین کے ساتھ, اب اپنوں میں تو مکالمہ نہیں ہوتا, آپ لوگوں کی موسمی مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے, ویسے پورا سال تو روزانہ ہونی چاہیے, روزانہ ہونی چاہیے. تو یہ اختلافات آپ کے نظریاتی ہیں یا نہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں 80% میں نہیں ہوتا ہوں, تو میں ناراض ہوں جو نہیں ہوتا ہوں. ہر درجے پہ ہوتا ہے نا میرے بھائی. جی کوئی سوال؟ یہ ہر سوال کا جواب ہے نا. ہاں ٹھیک ہے کریں. یہ اچھا سنیں, یہ جو بات میں نے رکھی ہے, بھاڑ میں جائے یار ایم کیو ایم بھائی, پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, صوبہ ڈوب رہا ہے, یہ زیادہ بڑی اہم بات ہے, یہ اہم بات ہے. اگر غلط فہمی تو دور ہو جائے گی. جس طریقے سے کل قرارداد پیش ہوئی اس کو ویٹو کرنے کا قابل میں کیا خیال ہے, ہو جائیں گے آپ یا نیشنل اسمبلی؟ نہیں, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یار, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آئین سے متصادم کوئی چیز نہیں منظور ہو سکتی ہے. یہ انلیگل ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, غیر جمہوری ہے. یہ کاغذ کے ایک نفرت نامے سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن سینشور موشن جو ہے نا, اگین دا چیف منسٹر اینڈ اسپیکر, وہ تو جائے گی, وہ تو جائے گی. آپ وفاق کی حکومت کا حصہ ہے, وزیر اعظم سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی, کوئی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں ہوئی؟ کس چیز پہ؟ یہ آرٹیکل 148 کے اوپر آپ سے بات کی نا. پارٹی کی ناانصافی کے اوپر. نہیں ہوئی. تو پھر وزیر اعظم کہاں کھڑے ہوئے, آپ لوگوں کا کیا؟ وزیر اعظم مجبوری کی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت ہے کہ سب لوگ ہمیں گالیاں دے رہے, تو کچھ مانگا ہی نہیں آپ نے 26ویں ترمیم میں. بھائی یہ پورے پاکستان کے لیے مانگ لیا تھا, اس کا مطلب سیاست نہیں کر رہے اپنے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے, آپ ویڈیو ہمارے اندر رہی کی باتیں, رانا شوکت صاحب کا کیا واقعہ ہوا تھا, کن بڑوں نے ان کو صلح کروا دی, پورے پاکستان میں چکسائی ہوئی ہے ایم پی ایم کی, تو اس پہ آپ ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں, کچھ تو بتائیں کیا واقعہ تھا. وہ واقعہ اگر دو کے درمیان تھا تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ایم کیو ایم کرے گی. یہ ایم کیو ایم کا انٹرنل مسئلہ ہے. ان بڑوں نے کروائی ہے. اگر یہ انٹرنل مسئلہ تھا تو رانا شوکت نے وہ اسمبلی میں اٹھایا, اور اسمبلی تو اسی لیے تعدیبی کارروائی ہوگی. تو آپ یہ نہیں بول رہے ہیں, تو آپ کو معاملہ پبلک کا ہے, اسمبلی میں آ چکا ہے, تو آپ اس سے بتائیں کہ رانا شوکت کو دھمکی دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی. یہ بتا رہے ہیں جب بیٹھائیں گے تعدیبی کارروائی کریں گے تو پوچھیں گے نا, دی تھی یا آپ کو محسوس ہوئی, یہ کیا ہوا. یہ ساری اتنی گفتگو سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ سوال زیادہ اہم ہے, پاکستان کے مقدر سے اہم زیادہ سوال آپ یہ کر رہے ہیں, یہ بیٹھا ہوا دیکھ کے بھی. ٹھیک ہے, تھینک یو.
وہ بھی نہیں آئیں گے سینسس کے بعد. اس صوبے کا مطالبہ شفٹ ہونے والا ہے, یاد رکھیے گا. کوئی اور کر رہا ہوگا 5 سال بعد. اگر یہ ایک بار مردم شماری ٹھیک ہو گئی اور ہونی ہے تو اس کے بعد یہ مطالبہ شفٹ ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ.